استجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد سر حضرات مل کے آواز بلند صلوات پڑھو اللہم انجنی کافی باب تشریف فرما ہو صلوات دا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے سارے مل کے آواز بلند صلوات پڑھو اللہم جڑے بندے مولا علی نو خلیفہ بلا فصل بندے نے پچھلے صاحبان منت کریں دا پیان تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ جی مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ مہربانی کرو اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ میں کچھ بھی نہیں آندا تھانو یار اگے آ جاؤ مہربانی ہو سی چلو جڑے بندے بیٹھے ہو بے بہت اکٹھے ہو گئے نا بھائی جان تساں تھوڑا جہا سیدھا ہو پاؤ جی ناراض نہیں ہونا میرے نال مجلس حسین وچ بیٹھے ہو مجلس حسین ایک درس دیندی ہے اتھے آ کے بھی بندہ کوئی شے نہ لے جاوے تو اس تو بڑا بدبختی کوئی نہیں ہے اس ذکر وچ آؤ آس پاس دے خیال تو بے نیاز ہو ذکر امام حسین علیہ السلام دا امام حسین دا ذکر درس دیندا اتھے بدبختیاں نو بخت لگدے نے کنکر آوے تا درد بندا ہے آسی آوے تا ہور بندا ہے اتھے کوشش لے کے جاؤ جی با آواز بلند صلوات پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاض لما سبقت الفاتح لما غلق المغلب الحق وبالحق ابو القاسم محمد وأهل بيت طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنت والله يدائهم وغاص بحقوقهم ومنكر ولایتهم ومصائبهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین کا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھے اس صلوات یاد کوئی نہیں یا اونج نے پڑھ دے بآواز بلند صلوات پڑھو یار آج کھول دے میں میرا سنا یار آج چوک دی مجلس سے ہو سکتا ہے آخری مجلس آخری پرس ہوئے جی پھر جدو مولا نے چاہا تھوڑے عظیم عزاداران دی چہرے دی زیارت ہوندی رہا سی تے میرے خیال ہے آخری پرس ہے تو مہربانی کرے سو جتنے عزادار اتھی آئی تشریف فرما ہو کوشش کرے آئے کہ تھوڑا جہا میرے لباس سے سونا ویک سے یار تُسا آس پاس بیک سو آس پاس دا خیال کر سو میں نے سلام دا وال بڑا آندہ ہے میں سلام کر سا یا علی اگلے بندے میرا راہ پہ بیندے میں تھوڑی محبت دی خاطر حاضر ہویا جی پڑھنا بھی اتنا ہے کہ جتنا تُسا سن سو جی تُسا تھکاوٹ محسوس کر سو تو اسی تھواتھو بالے تھکے ہویا جی تھکاوٹ محسوس نہیں کرنی اور اپنے آپ نے تھوڑا بھی نہیں سمجھنا ایتھے مجلس حسین چ بولن نال کوئی بندہ قطن نہ سوچے کہ میں مجلس حسین چ بول سا تو میرے کپڑے نو وٹ پہ جا سی آج بہلول دی شریعت اپناؤ جی کوشش کرے مجلس چ بولن دے اور جڑیاں آوازاں مجلس چ بچ جاندیاں نے وہ گھر لڑائی دے کام آندیاں ہیں اپنے گھرائیں سکون چاندی ہو تو مجلس حسین چ بولن دا والا سی سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو جی اجازت ہے جو گفتگو شروع کریں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت
سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہوتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ میرے اللہ پاس سونا بھی کیسے جی، میرے ہر چہرے تے نگاہ ہے، آس پاس جیڑا بندہ ویک سی میں اون دے کول توڑ لگا سا ہوں، میں لحاظ نہ کرے سا جی، اون دے موڑے تے ہاتھ رکھ کیا تھا امام حسین پرسہ دے آیا یہ تھے تماشا ویکھنا ہے، آس پاس دا خیال ہون جیڑا بندہ اور اوپر ویک سی میں اون دے کول توڑ لگا سا۔ توجہ میرے اللہ پاس جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہوتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری رات کا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتا ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اس نفسا نفسی کے دور میں، اس افرا تفری کے عالم میں، اچھا بھائی جان اتھے اگے آ جاؤ نا جی، مہربانی ہو سی اگے آ جاؤ، جگہ جو پئیے آ جاؤ بھائی جان، امنت کریں دا پہ میرا لال اتھے سونا آگے آ جا یار آ جاؤ اتھے اگے آ جاؤ جی، بسم اللہ جی، بڑی مہربانی اتھے اگے آ جاؤ جی، مجلس دا ماحول بن جاوے، بسم اللہ جی، تسی تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ ہے یار، ہور جڑے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ یار، ان نظام تسا خود بنانا ہی، لیکن چلو ٹھیک ہے، صلوات پڑھو سارے مل کے باواز سے بلند، میں بسم اللہ کہتا ہوں۔ اس نفس و نفسی کے دور میں، اس افراتفری کے عالم میں سسکتی بلکتی تڑپتی ہوئی انسانیت جس کے گھر آگے پرسکون ہوتی ہے وہ گھر حسین ابن علی کا ہے۔ ساری رات کا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں آپ آئے نہیں، بلائے گئے، بیٹھے نہیں، بٹھائے گئے ہیں۔ آپ کے گرد یہ تمبو اور کائناتوں کا پیرا نہیں ہوتا، حصار معصومین ہوتا ہے، سر پہ کپڑے کا سائبان نہیں، عباس کے کرم کا سایہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں عاشقان حسین ہیں، کسی مکتبہ بے فکر سے تعلق ہے، آپ رسول کے بیٹے کے پرسے پہ آئے ہیں۔ آپ ہمارے مہمان نہیں، آپ حسین ابن علی کا مہمان ہیں، اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا میری قوم کا شیوا نہیں۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں مظلومیت امام حسین پہ آئے ہیں، مجلس امام حسین پہ آئے ہیں۔ مجلس حسین اپنے اندر ایک انتہائی جامعیت رکھتی ہے۔ مجلس حسین ذکر حسین وقت کا ضیاع نہیں، پیسے کا نقصان نہیں۔ مجلس حسین کی اہمیت بھی ہے، افضلیت بھی ہے۔ جنہیں خاموش بیٹھے ہو جملہ آکھن لگا، مجلس حسین کی اہمیت بھی ہے، افضلیت بھی ہے۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا میں فائدہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ابلیس نمازی کی نماز گمراہ کر سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ میں بسم اللہ کرا جی، انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے جدہ مولا علی ہاتھ اچھا چاہو نا اگلے بچنے ہے غریب۔ کیا بات ہے خدا دی قسم، کمال کر دیتے ہیں میرے پڑھنے والوں تو سنیا بوس۔ ابلیس نمازی کی نماز گمراہ کر سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا، یہ خیالات کو منتشر نہیں کر سکتا۔ یہاں پر جتنے بھی آئے ہیں حسین ابن علی کے مہمان ہیں۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے بندہ دنیا کی پریشانی میں پریشان نہیں ہو سکتا، مجلس حسین میں بیٹھ کے وہ جنت کا لالچ نہیں کر سکتا۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں رسول کے بیٹے کے پرسے پہ آئے ہیں، اور کائنات کا واحد لیڈر ہے حسین ابن علی، جس نے اپنی قوم کو جینا نہیں سکھایا، مرنا بھی سکھایا ہے۔ جو جوان بیٹھے ہو میرے ساتھ بولیے گا یار، جینا نہیں سکھایا، مرنا بھی سکھایا ہے۔ اس سے پہلے موت کے کانسیپٹ اور تھے، حسین نے فلسفہ موت کو بدلا۔ حسین نے کہا زندگی میں زندہ رہے تو یہ جینا نہیں، مر کے پھر زندہ رہے، اس سے جینا کہتے ہیں۔ تاریخ کے مورخ نے خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، سفین کو جنگ لکھا۔ حسین کے دشمن نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ کربلا نے واقعہ کربلا لکھا، صحنہ کربلا لکھا۔ باقی جنگیں تھی، یہ واقعہ کیوں؟ حجت وہاں بھی تھی، حجت یہاں بھی ہے، تلوار وہاں بھی تھی، تلوار یہاں بھی ہے، لشکر وہاں بھی تھے، لشکر یہاں بھی ہے۔ وہ جنگیں ہوگی، یہ واقعہ ہو گیا۔ راز کیا ہے؟ حسین ابن علی نے جنگ کے اصول کی گردن کو توڑ دیا۔ حسین نے کہا اس سے پہلے جنگوں کے اصول ہوتے تھے، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، تلواریں چڑھ جاتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، نیزے چڑھ جاتے تھے، سینے چھلی ہو جاتے تھے۔ حسین نے کہا 10 محرم کے بعد میں نے اصول بدل دیا، 10 محرم کے بعد اصول یہ ہو گیا، تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پیاس جیت گئی، دریا ہار گیا، نیزے ٹوٹ گئے، سینے بلند ہو گئے، تلواریں کٹ گئی اور نیزے میں بولنے شروع ہو گئے۔ حسین نے کہا یہ جنگ لکھتے بھی تو کیسے لکھتے؟ وہاں لاکھوں تھے،
وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگتے رہے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ صلوات پڑھو سارے مل کے بابا سے بولا۔ آؤ ذکر حسین میں آؤ، تمہیں یہاں پہ آگے پتہ چلے اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ جو کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، صلوات پڑھو سارے مل کے۔ بسم اللہ جی، تھکو نہیں بآواز بلند صلوات پڑھو جی۔ توجہ جی، آؤ ذکر حسین میں آؤ، یہاں پر آ کے پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس اسلام تھا، وہ بھی ناقص تھا، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ جو حسین کے پیچھے 71 تھے، انہیں ایمان تھا۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، یہاں پر مسلکوں سے ہٹ کر، فرقوں سے ہٹ کر آپ مجلس حسین میں آیا کریں۔ یہاں پر آ کر کوئی بندہ یہ قطعاً نہ سوچے کہ ہم مجلس حسین میں جائیں گے تو شیعہ ہو جائیں گے۔ اتنی آسانی سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، اور نہ کوئی یہ سوچے کہ یہ اپنے خطبہ وائز اور علماء کرام کو بلاتے ہیں بندہ شیعہ کرنے کے لیے۔ نہ میں بندے شیعہ کرنے آیا ہوں، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ ہمارے پچھلے ٹھیک ہو جائیں تو کافی ہیں۔ میں بسم اللہ کر رہا جی، تھوڑا ہاتھ دعا ہے میرے واسطے۔ ہن ایتھے مولوی کی کرے سی، ایتھے مولوی صاحب کی کرے سی، اس بندے پہ ابھی نماز روزہ واجب نہیں ہے، علی ابھی سے واجب ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا جی، اے ماں دی گود دا درس ہے، کیڑی زبان بند کرے سو۔ مجلس حسین علیہ السلام میں آؤ، ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، رسول کے بیٹے کا ذکر ہے۔ یہاں پر مسئلوں کے حق سے، فرقوں سے ہٹ کے آپ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آؤ۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے منت کر کے کہتا ہوں، آپ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آؤ۔ آپ شیعہ اہل سنت توجہ میرے لباس جی، آپ شیعہ اہل سنت اہل حدیث کے چکروں سے باہر نکلے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فرقے تبدیل نہ کرو، سوچیں تبدیل کرو، نظریات تبدیل کرو۔ زمانہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، تو ابھی تک مولوی کی ضد میں کھڑا ہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈھونڈ کے نہیں مرتا وہ مولوی، جھوٹ بولنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، چوری کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، خودکش حملہ کروانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اور مجلس حسین میں آنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جنہوں نے نکاح کرنے کے طریقے بتائے تھے، جنہوں نے حلال و حرام کی تمیز بتائی تھی، آپ مجلس حسین علیہ السلام میں ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کو ملے گا کیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، کلمہ بھی رسول کا پڑھتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ حسین والے مسلمان کون سے ہیں اور یزید والے مسلمان کون سے ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین میں آئے گا، تیرے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان۔ انہی اگلے پچھلے ہاتھ اونچے حیدری۔ میں بھی سن لگ رہا ہوں، یہ حسین والا مسلمان، یزید والا مسلمان۔ صلوات پڑھو سارے مل کے بابا۔ توجہ جی، یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان نہیں۔ اور جاؤ کہ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، قرآن پاک میں جو انبیاء کے واقعات آئے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کو رٹا لگانا عبادت نہیں، قرآن کو سمجھنا عبادت ہے۔
قرآن شبینے سے نہیں علی کے سینے سے نکلا ہے۔ قرآن کو سمجھنا عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے اکثر میں مجلس میں جو جملے ادا کرتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا تھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے اپنی حیثیت بھول گئی، تجھے اپنی اوقات بھول گئی، تو چھوٹا سا پرندہ ہے، تیرے منہ میں پانی کا ایک قطرہ ہے، وہ میلوں میں لگی آگ ہے، سالوں کی ہوئی جنگل کی گٹھی لکڑی ہے، تیرے ایک قطرے سے بجھ جائے گی۔ اس نے کہا پتا مجھے بھی یہ بجھنی کوئی نہیں، لیکن جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا جب آگ سے بجھنی تیرے قطرے سے بجھنی نہیں تو آگ پہ جا کے کرے گا کیا؟ پرندے نے جواب دے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین بھی آ تاکہ اللہ کو گواہ بنا لے تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ بروز محشر مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو ضرورت پڑے گی حسین کی۔ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ اور جتنے میرے اہل سنت بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ جہاں جہاں تک میری آواز سن رہی ہیں، آپ نماز اپنے اپنے طریقوں سے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر میں طالب علم منت کر کے کہتا ہوں جب نماز اپنے اپنے طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے تو نماز بجانے والے کا ذکر بھی اپنے اپنے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذکر ہے امام حسین علیہ السلام، رسول کے بیٹے کے اسے پہ جو آئے ہو۔ اور جتنے میرے اہل سنت بھائی ہیں، توجہ جی، پچھلے صاحبان، پچھلے محلے والے میری طرف دیکھنا یار، میں آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، جتنا آپ سنیں گے اتنا پڑھوں گا، نہیں تو سلام طالب دعا کی۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہیں، آپ مجلس حسین علیہ السلام میں آیا کریں۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، رسول کے بیٹے کے نواسے کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ذبح نہیں ہوا تھا۔ حد ہو گئی ہے یار، 10 محرم کو قبروں میں مٹی ڈالنے چلے جاتے ہیں، کن کے لاشیں بے کفن پڑے تھے اور کن کی لاشوں میں مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول، 2 جملے فضائل کے میں نے اور پڑھنے ہیں۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، میں ان سے منت کر کے کہتا ہوں آپ مجلس حسین میں آیا کریں۔ آپ کے مولوی آپ کو ماتم سے روکتے ہیں۔ آج میں 8 محرم کا دن ہے، چوک کی مجلس ہے، ایک بہت بڑا اعلان کرنے لگا ہوں جی، توجہ میرے لباس روے جی، آپ مجلس حسین میں ہیں، آپ ماتم نہ کریں، میں ماتمیوں کی منت کر لوں گا، آپ پاؤں سے جوتا بھی نہ اتاریں، کالے کپڑے بھی نہ پہنے، صرف مجلس حسین میں، ذکر سے تو کوئی بندہ نہیں روکتا، آپ کی مجبوری ماتم ہی ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کرے ماتم، ویسے بھی ماتم ہر بندے کے نصیب میں ہے ہی نہیں، میں بسم اللہ کریں جی، تھوڑا ہاتھ دعا ہے میرے واسطے، پچھلے محلے والے، ویسے بھی ماتم ہر بندے کے نصیب میں نہیں، ماتم کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، عشق ہر بندے کے نصیب میں نہیں۔ اگر میں جملہ کہوں کہ یہ جتنے پنڈال میں چوک میں لوگ بیٹھے ان ساروں کا عشق ایک ہے تو غلط، ہر ایک کا عشق ہوتا ہے اس کی سوچ کے مطابق۔ اگر میں یہ جملے بھی کہوں تو یہ جملے بھی ٹھیک ہیں کہ عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا، آپ چپ کر کے میں دلیل دینے لگا ہوں، عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا، اگر عشق صحابہ کا بھی ایک ہوتا تو جن کے سامنے رسول کا دانت زخمی ہوا انہوں نے کیوں نہیں توڑا؟
جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے کوئی بھی نہیں توڑا، حالانکہ قابل قدر وہ بھی تھے، صحابی وہ بھی تھے، رضی اللہ وہ بھی تھے، ان کا عشق اپنا تھا، وہ دیکھ کے برداشت کر گئے۔ ایک نے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے، رہتا وہ کرن میں ہے، ساری زندگی رسول کی زیارت کی نہیں، بات اڑتی اڑتی کرن پہنچ گئی کہ رسول کا دانت زخمی ہوا ہے، اس نے پتھر اٹھایا، اپنا پہلا توڑا، ذہن میں آیا شاید اس کا یہ نہ ہو، توجہ میرے لباس ہے، میرا سونا میرے لباس میں کیسے، شاید اس ذہن میں آیا اس کا یہ نہ ہو، اس نے دوسرا توڑ دیا، پھر ذہن میں آیا اس کا یہ نہ ہو، اس نے تیسرا توڑ دیا، 32 کے 32 تان توڑ دیے، 32 کے 32 تان توڑ دیے۔ دکھلے جامع فیصلہ باد کے مجمع سے جو صدر سمجھ کے پھر نہیں بولے گا، 32 کے 32 تان توڑ دیے۔ ادھر شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا، شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا، پھر صحابہ رسول کو چاہیے تھا، رسول اپنے صحابہ سے کہتے جلدی کرو، گھوڑے توڑو، کریم چلے جاؤ، اویس کو گرفتار کر دے، میری بارگاہ میں لے آؤ، میں اویس سے پوچھوں کہ میں زندہ تھا، تو نے میری زندگی یاد میں خون کیوں نکالا، تو نے میری زندگی یاد میں ماتم کیوں کیا، بجائے رسول کے روکنے کے رسول نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا، اور صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں، اویس کے جھونپڑے سے میں بسم اللہ ایجنی اگلے پچھلے ہاتھ اونچے حیدری بسم اللہ جی میں بسم اللہ بسم اللہ جی چلو رسول نے تو کہہ دیا محبت میں، پھر اللہ کو چاہیے تھا، اللہ اپنے رسول سے کہتا میرا حبیب اویس کو بلا اور بلا کے اس سے کہے دانت دیے میں نے، تو نے میری نعمت کو ختم کر دیا، بجائے اللہ کے روکنے کے اللہ نے بھی ہادی کر دی، اللہ نے آسمان سے کیلا نازل کر دیا کہ میرے محبوب کا عاشق ہے، منہ میں اس کے دانت نہیں، غذا اسے نرم چاہیے۔ پچھلے محلے والے آپ چپ کر گئے، میں صدر تبدیل کر کے پڑھنے لگا ہوں، معصوم کے عشق میں ماتم کرو پھر لنگر خدا دیتا ہے۔ میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں۔ پھر لنگر وہاں سے آتا ہے، بس ٹائم کافی ہو گیا، خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، اولاد چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، کبھی بھی ولایت علی پہ سودا بازی نہ کرنا، اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے بھائی نے سر دیا ہے، بہن نے برقع دیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آج 8 محرم ہے یار، آج بھی نہ روسے دے قدر روسے، اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے آس پاس کے ماحول سے بے نیاز ہو کر 2 جملے سادات کی غربت کے سن۔ آج ہے باب الحوائج حضرت عباس کی علم کی برآمدگی، توجہ میرے لباس سے جی، حلال مشکلات کا علم آئے گا، مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے کا علم آئے گا، اس بات کی گواہی دیں گی میری مائیں اور بہنیں، ہماری ماؤں بہنوں کو عباس بھی اتنا مان ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے سیدھا جاتی ہے عباس کے علم کے نیچے جا کے کہتی ہے عباس میرا بھائی مشکل میں ہے، میرا بیٹا مشکل میں ہے، میری مشکل کشائی کر۔ اب آپ جوان مجھے بول کے اب جواب دو، ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، اللہ جانے عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ کتنا مان ہے۔ اجرکم من اللہ، حوصلے کے ساتھ کوشش کرنا، مجھے شہادت مکمل پڑھنے دینا۔ ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، خود عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ کتنا مان ہوگا۔ عزت زہرا کی قسم ہے، کتابیں لکھتی ہیں بچپن تھا مولا عباس کا، جن کی چھتوں پہ غازی عباس کے علم ہیں۔ آنسو آئے نہ آئے، آنسو تیرے بس میں نہیں ہے، تیرے بس میں ہے، بس ہے اونچی آواز میں کر دینا۔ جو شام سے آئیے نا پرس لینے کے لیے، وہی بس ہائے سننے کے لیے آئے۔ آج زہرا کی بیٹی وہ خالی نہ بھیجنا، زہرا کی بیٹی آج تمہاری مہمان ہے،
کتابیں لکھتی ہیں بچپن تھا مولا عباس کا، یا مولا علی بچپن میں گھر آئے، بچپن کے عباس کو لے کر بی بی زینب اپنے صحن میں چل رہی تھی، یا علی نے دیکھ کے کہتے زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہے، رو کے کہتی ہے نہیں بابا میں عباس کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی ہوں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، میں عباس کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی ہوں۔ کتابیں لکھتی ہیں بچپن میں یا زینب اٹھاتی تھی یا کلثوم اٹھاتی تھی، رہتا تھا حسین کی بہنوں کے پاس، ماں ام البنین کے گھر نہیں جاتا تھا عباس۔ کتابیں لکھتی ہیں بچپن کا عباس ایک دفعہ اپنی ماں کے گھر آیا، بی بی ام البنین نے پوچھا عباس کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا ہے ماں بہنوں کے گھر سے۔ بی بی رو کے کہتی ہے عباس کون بہنیں؟ مولا عباس کہتے ہیں ماں زینب کلثوم بہن۔ بی بی ام البنین تڑپی رو کے کہتی ہے عباس پہلے تو چھوٹا تھا میں نے تجھے نہیں بتایا، عباس نہ زینب تیری بہن ہے نہ کلثوم تیری بہن ہے، عباس وہ تیری آقا زادیاں ہیں تو ان کا نوکر ہے، عباس وہ تیری مرشد زادیاں ہیں تو ان کا غلام ہے، عباس وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں تو نکرانی کا بیٹا ہے، عباس نہ جایا کر ان کے گھر، زینب تجھے اٹھاتی ہے اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی ہے، عباس آج تک اس نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں اٹھایا۔ اجرکم من اللہ، عباس نہ جایا کر ان کے گھر، زینب تجھے اٹھاتی ہے تھک جاتی ہے۔ کتابیں لکھتی ہیں رک گیا عباس، 3 دن گزر گئے عباس بی بی زینب کے گھر نہیں گیا۔ کتابیں لکھتی ہیں تیسرے دن شام کا آنا تھا، یا بی بی زینب رو کے کہتی کلثوم بہن لا میرا برقع میں پتہ کروں میرے عباس کو خیر ہے۔ دونوں قرآن کی آیتیں چلتے ہوئے ماں ام البنین کے گھر رہی، بچپن کا عباس مٹی پہ کھیل رہا تھا، بی بی زینب قریب آ کے مٹی پہ بیٹھی رو کے کہتی عباس، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے جی مرشد زادی، بی بی رو کے کہتی عباس، رو کے کہتا ہے جی آقا زادی، بی بی رو کے کہتی ہے غازی، رو کے کہتا ہے جی زہرا کی بیٹی، بی بی زینب ماتم کر کے کہتی عباس مجھے بہن کیوں نہیں کہتا، رو کے کہتا بی بی مجھے نہیں پتا تھا تو بطول کی بیٹی ہے میں نکرانی کا بیٹا ہوں، تو میری آقا زادی ہے میں تیرا غلام ہوں، ماتم کر یا جو عباس کو رونے کے لیے آئے ہو۔ بی بی رو کے کہتی ہے عباس پھر میرے گھر کیوں آتا رہا، میں تو حسن سے پردہ کرتی ہوں، میں تو حسین سے پردہ کرتی ہوں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے بی بی جو آتا رہا وہ معاف کر دے، آج کے بعد عباس تیرے گھر نہیں آئے گا، آج کے بعد عباس تجھے بہن نہیں کہے گا۔ اجرکم من اللہ، پاک سیدہ تیرا اور میرا شمار رونے اور رلانے والے وہ کرے، کہتا بی بی جو آتا رہا معاف کر دے، آج کے بعد عباس تیرے گھر نہیں آئے گا۔ چھوڑ دیا سارا مضمون، دو غربت کے جملے سن۔ 10 محرم کا دن، تھک گیا لاشیں اٹھا اٹھا کے زہرا کا غریب بیٹا، یہ قبضہ تلوار پہ حسین ماتھا رکھ کے بیٹھے تھے، یا عباس آئے رو کے کہتے مولا مجھے لڑنے کی نہیں مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین دے کے کہتا ہے عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، تڑپا علی کا شیر، رو کے کہتے ہیں وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، اور میری آنکھوں دیکھے میرے شاگرد مارے گئے۔ عباس واپس اپنے خیمے میں آئے حوصلے کے ساتھ، خیمے کے دروازے پہ عباس کی زوجہ فضل کی ماں سامان کی گٹھڑی اٹھا کے کھڑی تھی۔ عباس دیکھ کے کہتے فضل کی ماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ رو کے کہتی ہے مجھے نجف کا راستہ بتا۔ تڑپا عباس رو کے کہتا ہے میری زندگی میں نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہے؟ رو کے کہتی ہے عباس تیری عزت کی قسم ہے 7 مرتبہ حسین کی بیٹی خالی جام لے کے میرے خیمے پہ آئی ہے، جب 7ویں مرتبہ آئی ہے نا میں نے قرآن پڑھنے شروع کیا، حسین کی بیٹی خیمے کے دروازے پہ کھڑی رہی، پھر روتی روتی زمین پہ بیٹھ کی، رو کے کہتی چچی جتنا مرضی قرآن پڑھ لیکن اتنا یاد رکھنا میرا اصغر چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اجرکم من اللہ، اصغر چند لمحوں کا مہمان ہے، ہائے کر نہ کر تیرے مقدر کی بات ہے، تیرے نصیب کی بات ہے۔ عباس کہتے ہیں بی بی تیرا بابا اجازت نہیں دیتا،
4 साल की सैयदजादी रो के कहती है चचा मैं तुझे इजाजत ले दूं। 4 साल की मासूमा 32 साल का जवान वहां पर आए जहां हुसैन टीले पे बैठा था। जब हुसैन ने सकीना और अब्बास को आते देखा, हुसैन का मुंह मदीने की तरफ फिर गया, रो के कहते नाना अब तेरा हुसैन गरीब हो गया। नाना वो देखना सामने अब्बास सिफारिश लेकर आ रहा है। बीबी सकीना बाबे के पास छोटे छोटे हाथ बांध के कहती बाबा भेजना मेरे चचा अब्बास को पानी ले आए। हुसैन ने बेटी को ज़ानू पे बिठा के कहते सकीना किसके लिए पानी लाना है? बीबी रो के कहती अस्कर के लिए। हुसैन रो के कहते सकीना अस्कर तेरा क्या लगता है? बीबी रो के कहती अस्कर मेरा भाई लगता है। हुसैन कहते अब्बास मेरा क्या लगता है? फरमाया अब्बास तेरा भाई लगता है। बीबी हुसैन रो के कहते सकीना मुझे ये बता तेरे अस्कर की उम्र कितनी है? बीबी कहती है 6 माह। मेरे गाजी की उम्र कितनी है? 32 साल। हुसैन रो के कहते सकीना अब फैसला तू कर, अब सोच के तोड़ना, हो सके कहीं तेरा भी ना बचे मेरा भी ना बचे और तेरा भी मारा जाए मेरा भी मारा जाए। मातम कर यार, जो अब्बास की पुरसा देने आए हो, जो हुसैन को पुरसा देने आए हो, मातम करो यार। सीने पे हाथ मार के गए हाय अब्बास, हाय गरीबी, हाय अब्बास, हाय गरीबी। औखे ते भावे सौखे मिली अब्बास को इजाजत। अब्बास ने कहा सकीना मुझे मशक भी तू पहना। सकीना ने मशक उठाई। सकीना का कद छोटा था, अब्बास का कद बड़ा था। रो के कहती चाचा अब्बास थोड़ा झुक, चाचा अब्बास थोड़ा झुक, चाचा अब्बास थोड़ा झुक। अज़ादारो इतना झुका अब्बास के दोनों हाथ मासूमा के कदमों पे जा लगे। खैमे के दरवाजे पे ज़ैनब देख रही थी, देख के कहती अब्बास तेरी मेहनत को सलाम। अब्बास तूने आज सैयदा का हया किया है, जो हाथ तूने सकीना के कदमों पे रखे हैं। मैं ज़ैनब वादा करती हूँ क़यामत तक के लिए तेरा हाथ कदमों पे बुलंद रहेगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इधर हुसैन बादशाह ने अब्बास को देखा। अब्बास घोड़े की ज़ीन पे आए। छोड़ दिए मैंने सारे विदे, बस एक हुसैन का विदा पढ़ता हूँ। इधर अब्बास घोड़े की ज़ीन पे आया, उधर मौला हुसैन ने अब्बास के लजाम में हाथ डाला। मौला अब्बास एक दफा घोड़े से उतर, अब्बास घोड़े से उतरा, भाई के बाजू से पकड़ा, टीले के पीछे ले गए। टीले के पीछे जाना था, हुसैन ने सर से अमामा उतारा, अब्बास के गले में बाहें डाली। रो के कहते हैं अब्बास तू मैदान में जा रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता मैं बहनें लेकर कहाँ जाऊँ? अब्बास मैं बेटियां लेकर कहाँ जाऊँ? अजरकुम अल्लाह। छोड़ दिया सारा मजबूर। एक गुरबत का जुमला सुन। इधर हुसैन बादशाह ने अब्बास को रवाना किया। अब्बास मैदान में आया, दरियाए फुरात से मशरकपुर की। इधर अब्बास ज़ीन पे आया, ये घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। ये हरामजादे कहते अगर ख़याम में पानी पहुंच गया हम जीती हुई जंग हार जाएंगे, मुझे माफ कर देना। अज़ादारों जुमले बहुत सख्त आ रहे हैं। एक हरामजादे ने वार किया, अब्बास का दायां बाजू गिरा। अब्बास कहते हैं अकबर का सदका, दायां बाजू गिरा। अब्बास कहते हैं असगर का सदका। एक हरामजादे ने तीर मारा, तीर अब्बास की आंख पे लगा। अब्बास की आंख पे तीर का लगना था या अब्बास का सर झुका। एक हरामजादे ने लोहे का वजनी गुर्ज अब्बास के सर में मारा। अब्बास का सर 2 हिस्सों में खुल गया। अब्बास का सर ऐसे खुला जैसे कुरान 2 हिस्सों में खुलता। अजरकुमुल्लाह। नहीं अज़ादारों आखिरी सतर इसी पे सलाम कर रहा हूँ। इधर मौला हुसैन की क्या हालत है? मौला हुसैन की कमर झुकी हुई है, आंखों से दिखाई कुछ नहीं देता। तवज्जो मेरी तरफ करना, आखिरी सदर कह रहा हूँ। तू रो न रो तेरे मुकद्दर नसीब की बात है। इधर हुसैन की कमर झुकी हुई, हुसैन से चला नहीं जा रहा था। मुझे इज्जत बतूल की कसम 9 शामियों से हुसैन ने पूछा किसी ने मेरा अब्बास देखा है? जिससे हुसैन पूछता था कोई हरामजादा हुसैन को तमाचा मारता, कोई हरामजादा हुसैन को पत्थर मारता, कोई हरामजादा हुसैन को नेजा मारता। हंस हंस के कहते हमने तेरा अब्बास
حسین یا حسین